الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو گئے۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بداعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر جو ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی فوج لے کر بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا اور 1 لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1 لاکھ کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے جن کو بادشاہ بخت نصر نے اپنی قید میں لیا۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران کھنڈرات بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ بخت نصر قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا اور اسی لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا اور پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے کہ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھا کہ درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں، مگر ان پھلوں کو کوئی توڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان پھلوں کو کھانے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں اور چرندوں اور انسان اور جن سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا۔ ان کو دعوت دی کہ آپ کا شہر ہے یہ ویران پڑا ہوا ہے، آپ یہاں آ کر آباد ہو جائیں۔ ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر قسم قسم کے باغات لگایا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بدبو یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں، آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑ گئے کہ آپ پر وہی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں سوتے رہے؟ تو آپ نے خیال کیا اور کہا میں صبح کا وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے عزیر نہیں،
آپ صبح کے وقت سوئے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ عصر کے وقت اٹھ چکے، ایسا نہیں ہے۔ اے عزیر، آپ پورے 100 سال یہاں ٹھہرے رہے اور سوئے رہے۔ اب ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوست بھی چڑھ گیا، اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یا باری تعالیٰ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک جو کچھ آج پڑھا اور سنا، اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا بٹن پریس کر کے آل پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری جو بھی آنے والی ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔